قرآن جب شب قدر میں نازل ہوا ہے تو اس رات کا تقاضا اور پیغام یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ قبر میں اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جب کہ قبر کی وحشتناک جو اندھیرے ہیں وہ دامنگیر ہوں، اس وقت فقط قرآن کی روشنی وہاں پر کام آئے گی۔ دیکھیں، مخلص اور سچے اصحاب پیغمبر جو تھے، جب تک قرآن کی کسی ایک آیت کو سیکھ کر اس پہ عمل نہیں کرتے تھے تب تک وہ اگلی آیت سیکھتے ہی نہ تھے۔ مخلص اصحاب کا طریقہ کار تھا۔ بہت سے اس طرح کے تھے کہ بس ایک آیت سیکھ کے گئے کہ الم یعلم بان اللہ یری، یعنی پروردگار ایک ایک عمل کو ہمارے دیکھ رہا ہے، کہتے بس ہمارے لیے کافی۔ تو ان کے لیے بات کہی گئی کہ یہ فقیہ ہو کر گیا، یعنی ایک آیت پر اتنا زیادہ اثر قبول کرتے تھے۔ اور ہم پوری زندگی ہو گئی، ہر دفعہ اتنے سننے میں آتا ہے کہ فلاں صاحب نے اتنے قرآن ختم کر دیے اور اتنے قرآن ختم کر دیے، اور ہم نے 2 ہو گئے اور 3 ہو گئے اور 4 ہو گئے اور 5 ہو گئے، لیکن کوئی اثر مرتب روح کے اوپر ہوتا نظر نہیں آتا اس تلاوت قرآن کا، کیونکہ ہماری نیت عمل کرنے کی ہوتی نہیں۔ پیغمبر اسلام خود اتنا زیادہ آیات قرآنی کا اثر قبول کرتے تھے، اتنا متاثر ہوتے تھے کہ بعض اوقات نماز شب میں ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے تھے، بار بار دہراتے تھے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، بار بار اس طرح کی آیات کو پیغمبر اسلام دہرایا کرتے تھے، اور اتنا اثر قبول کرتے تھے، اتنا اثر قبول کرتے تھے پیغمبر کہ کہتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی جو اور صورتیں انہوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، یعنی بڑھاپا طاری ہو جاتا تھا آیات قرآنی، اتنا اثر قبول کرتے تھے۔ اور یہ خود ہے بھی اتنا پر اثر قرآن کہ خود پروردگار نے قرآن کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے پہاڑ پھٹ جاتے۔ اور اتنا قرآن پہ پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا کہ خود پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ اتنا قرآن کے اوپر عمل کیا تھا کہ خود آپ کا اخلاق سمجھے کہ قرآن اور اخلاق مترادف معنوں میں استعمال ہونے لگے۔ جیسے ہی آیات نازل ہوتی، دیکھیے ہمارے لیے بھی حکم ہے فقط تلاوت نہیں کرنا ہے، عمل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے جیسے پیغمبر کی تھی۔ جیسے جیسے آیات قرآنی نازل ہوتی گئیں، پیغمبر کا عمل شدت کے ساتھ ان آیات قرآنی پہ بڑھتا چلا گیا۔ جو حکم آتا فوراً اس کے اوپر عمل کرتے۔ دیکھیں، اعلان رسالت سے پہلے زیادہ تر پیغمبر اسلام اپنا وقت جو ہے عبادت کے لیے غار حرا میں تنہائی میں گزارتے تھے۔ جو حکم آتا فوراً عمل کرتے، تو عبادت کے لیے غار حرا جاتے تھے اس سے پہلے۔ لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اب تبلیغ کا کام شروع کرو، اب لوگوں کو ڈراؤ۔ اس کے بعد پیغمبر نے ساری زندگی مکمل طور پر غار حرا کو ایک لحاظ سے ترک کر دیا اور مسلسل دعوت و تبلیغ کے اندر مشغول رہے، اور بالکل نہ گھبرائے، نہ کبھی اکتائے، نہ، اور آخری سانس تک تبلیغ کے اندر مصروف رہے۔ اچھا، ادھر صبر و استقلال کا حکم آیا قرآن کے اندر، تو کافروں کی کتنی زیادہ مخالفت تھی، طائف میں جاہلوں نے کیسا پیغمبر پہ تشدد کیا تھا، اور مدینے کے جو یہودی تھے اور منافقین تھے ان کی سازشوں کے سامنے پیغمبر صبر و ثبات کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، ایسا عمل کیا۔ مدینے میں جب جہاد کا حکم آیا تو مدنی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہو گئی، غزوات، سرایا، جنگ و صلح، لشکر کشی، فتوحات سے پوری زندگی اس کے بعد عبارت رہی۔ یہ سب کیا تھے؟ قرآنی آیات پر عمل کرتے جا رہے تھے۔ پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کا حکم آیا تو قرضے لے کر حاجت مندوں کی جو حاجت روائی کرنے لگے۔ قرآن میں عہد کی پابندی کا حکم آیا کہ اپنے عہد کو پورا کرو۔ اتنا ایفائے عہد کیا کہ دشمن تک
آپ کے وعدوں کا اعتبار کرتے تھے اور رتی برابر ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے تھے کہ پیغمبر جو ہے اس کی وعدہ خلافی کر سکتے ہیں۔ درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا حکم آیا، پیغمبر نے اتنا عمل کیا کہ کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ عدل و انصاف کرنے کا حکم آیا، اتنا عمل کیا کہ دشمنان تک پیغمبر کے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ کس طرح سے اتنا عدل و انصاف ممکن ہے۔ حکم شکر آیا قرآن کے اندر، تو پیغمبر اتنا شکر گزار بندے بنے، اتنا شکر کہ اتنی عبادت کرتے کہ ساری رات گزار دیتے، سوتے وقت سونے کے لیے جاتے تو شکر کرتے، جب بستر سے اٹھتے تو شکر کرتے، کوئی نعمت ملتی تو شکر کرتے، کھانا کھانے کے بعد شکر کرتے، لباس جب اس وقت تبدیل کرتے اس وقت شکر کرتے، آئینہ دیکھتے اس وقت شکر کرتے، چاند دیکھتے اس وقت شکر کرتے، وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد شکر کرتے، بیمار پرسی کے لیے جاتے اس وقت شکر خدا انجام دیتے، خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے تو شکر کرتے۔ کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب پیغمبر حمد و شکر نہ بجا لاتے ہوں قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، تو بھوک جب تک نہ لگتی نہ کھاتے پیغمبر، اور تھوڑی سی بھی اگر بھوک باقی رہ جاتی تھی تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کرتے تھے۔ پانی کے استعمال میں اتنا زیادہ محتاط ہو گئے کہ اس کے بعد کہا کہ اس پانی کے سلسلے میں بھی اسراف نہ کرو، اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کے قریبی کیوں نہ ہو۔ تو اتنی عبادت کرتے، اتنا شکر ادا کرتے کہ بالآخر پروردگار کو یہ کہنا پڑا کہ قوم اللیل الا قلیلا، ہے کہ رسول ذرا کم عبادت کرو راتوں میں۔ کتنی مثالیں دی جائیں کہ پورا قرآن پیغمبر اسلام کی سیرت کا ترجمان بن گیا۔ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہیں حقوق قرآن کے، ایسا ہوتا ہے ان کے اوپر عمل اور ایسی ہوتی ہے ان کی تبلیغ۔ اتنا عمل کہ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کے لیے پروردگار کو کہنا پڑا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیں یہ ہے تقاضا شب قدر کا، جو آیت پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ پیغمبر اسلام نے کیا۔